اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ رب العزت پی ٹی آئی کو شاندار چمکدار کامیابی عطا کرے، جو اللہ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے قیامت تک کے لیے کہ ایسا بھی ہوا تھا کبھی، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابیاں دے، اور شیاطین سے، منافقوں سے، ملک کے منی لانڈروں سے، چوروں سے، لٹیروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھڑا دے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ میں پھر سیم مسائل ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے شرم آنے لگ گئی ہے، روز میں ایک ہی اس کا ٹائٹل لکھوں، لوگ وہی باتیں پوچھتے ہیں، یا وہ سنتے ہی پورا دھیان سے نہیں ہیں، اور یا پتہ نہیں کیوں ان کی توجہ نہیں ہے، وہی پھر میسیجز ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ وہ تو چلو کوئی بات نہیں پوچھنے کا، مقصد میں نے بتا دیا پچھلے ویلاگ میں کہ اولاد نہیں ہے تو کیا پڑھیں، گھر نہیں ہے تو کیا پڑھیں، بے روزگاری ہے تو کیا پڑھیں، وہی میں نے بتانا ہے نا۔ اور میں روز ایک چیز کو ریپیٹ کروں گی تو باقی لوگ ڈنڈے لے کے آ جائیں گے کہ آپ روز ایک ہی بات بتاتی ہیں، ہمارا وقت ضائع کر رہی ہیں، یا کوئی نئی بات بتاؤ، یا چلو گھر جاؤ۔ یہ سارے میرے لیے مسائل ہیں نا، سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جن کی اولاد نہیں ہے، یا گھر نہیں ہے، یا بے روزگاری ہے، تو وہ پچھلے 2 ویلاگ جو ہیں کائنڈلی دھیان سے دیکھیں اور نوٹ کر لیں کہ میں نے کیا بتایا۔ اچھا، اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاموں میں بہت رکاوٹ آتی ہے، جگہ جگہ رکتے ہیں اور کام ہونے پہ نہیں آتے، پتہ نہیں جادو ہو گیا، پتہ نہیں نظر ہو گیا۔ بے شک جادو برحق ہے، لیکن ہمارے جو وہم ہے نا وہ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں بلا وجہ۔ دیکھیں جب ہم لوگ نہیں تھے نا تو صرف جنات ہی تھے یہاں دنیا میں، ہر جگہ وہ رہتے تھے۔ جب اللہ نے مخلوق بنا دی تو وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں بیابانوں میں چلے گئے۔ اب یہ نہیں کہ وہ نہیں آتے، شام کے وقت، مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ شیاطین کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ شہروں کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کا جب وقت ہو جائے اس سے تھوڑا پہلے اور تقریباً آدھا گھنٹہ بعد تک گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھر کے اندر رہیں اور پڑھتے رہیں وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آیت الکرسی کو پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھیں، سورہ قلم کی آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 7 ٹائم صبح شام پڑھیں، یہ میں پچھلی دفعہ بھی بتا چکی ہوں، میں اب پھر بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے لیے وہ یاد رکھے تاکہ میں آگے نئی چیزیں آپ لوگوں کو بتا سکوں، آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ آپ کو نئی باتیں پتہ چلیں۔ دوسرا، کئی دفعہ لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہ فلانی بات جو آپ نے بتائی وہ فلانے نے بھی بتائی ہوئی ہے۔ بھئی ایک قرآن ہے، ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، خلفائے راشدین کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور جو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں ان کی وہی باتیں۔ اب ایک دعا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بتائے گا وہ یہی بتائے گا، تو کیا میں کہہ دوں گی وہ میں نے بتائی ہوئی تھی؟
انہوں نے کہا اگر تو مجھے دے اچھی چیز تو میں محتاج ہوں، کیونکہ وہ نئی شہر میں گئے تھے اپنی جان بچا کے، جب قتل ہو گیا بندہ ان سے غلطی سے، تو وہاں ان کو ٹھکانہ چاہیے تھا، کوئی گھر بار چاہیے، تو اللہ نے شادی بھی کرا دی، حضرت شعیب کی بیٹی سے گھر بھی دے دیا، ٹھکانہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ کی ایک ہی دعا ہے، جو بھی بتائے گا وہی بتائے گا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ خوان اتار آسمان سے، تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کا پورا ترجمہ میں پہلے بتا چکی ہوں، یہی دعا ہے نا۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہم کیسے بدل لیں؟ حضرت یونس کی وہی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب میرے بتانے کے بعد کوئی اور یہ بتائے تو آپ کہیں یہ مصر افتخار نے بھی یہ بتایا تھا، اس طرح تو نہیں نا ہوتا۔ باتیں وہی ہیں، بتانے کا طریقہ ہے اپنا اپنا ہے، سمجھنے والوں کا بھی اپنا اپنا ذہن ہے، کوئی جس طرح بھی سمجھے، چیزیں وہی ہیں، یہ نہ ہم نے گھڑی ہیں، نہ ہم لکھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے پاس سے بنا سکتے ہیں، نہ ہم نے بنائی ہیں، یہ وہی اللہ اور رسول کی باتیں ہیں جو ہر کوئی اپنے طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ابھی جو سب سے زیادہ مسائل لوگ بتا رہے ہیں وہ اپنی مشکلات کا کہہ رہے ہیں کہ مشکلیں ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، یعنی قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، بیماری ہے کہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی جانے کا، کوئی بھی اور لڑائی جھگڑے ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے، تو یہ ساری مشکلیں ہیں اور کیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھا ایک آیت بتانی ہے آپ کو کہ یہ دعا مانگ لیا کریں، یہ جو ذکر گروپ میں ہیں ان کو ذکر گروپ پہ بھی مل جائے گی، اور فیس بک پیج جو ہے نسرین افتخار اسلامک چینل، اس کے اوپر جس کا لوگو اللہم لبیک ہے لیکن نسرین افتخار اسلامک چینل ہے، اس پہ میں چیز کو بھیج دیتی ہوں، کیونکہ ہم کیسے لوگوں کو، ہر بندے کو تو نہیں بھیج سکتے نا، ادھر سے لوگ وزٹ کریں اور اپنے مطلب کی چیز کو لے لیں، یا کوئی پھر اپنا نمبر بھیج سکتا ہے کہ مجھے اس نمبر پہ، لیکن میں کتنے کے لوگوں کو بھیج سکتی ہوں۔ کچھ بچے ہیں جس طرح تمثیلہ ہے، وہ میرے بچوں کی طرح ہے، وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو وہ میں دے دیتی ہوں، اس طرح اور بچیاں بھی ہیں جو کہ بہت ساری ہیں جو مجھ سے کوئی چیز مانگ، بنگلہ دیش سے ہے شازیہ ہے، اور اس طرح کی ہے عفت ہے، بہت ساری ہیں، اب میں کیا کیا نام لوں، کہ جو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آنٹی، تو وہ مجھے میرے بچوں کی طرح ہیں، مجھے ایسے ہے کہ مجھے ماں والی فیلنگ آتی ہے تو میں ان کو بھیج دیتی ہوں، میرے پاس ان کا نمبر ہے اور بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ باقیوں کے لیے ذکر گروپ اور فیس بک کا پیج ہے۔ تو اب میں آپ کو وہ آیت بتا دیتی ہوں، وہ ہے ربی سہل، سہل یعنی آسانی، سین آنکھوں والا ہے لام، ربی ساحل، اے اللہ سہل کر، سہل کر، آسان کر، ربی سہل و یسر ولا تعسر علینا یا رب، اے اللہ آسان کر، اے اللہ ہمیں آسانیاں دے اور مشکلات نہ دے، علینا یا رب، کیونکہ تو رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو پروردگار ہے، تو ہمیں آسانیاں دے، ربی سہل و یسر ولا تعسر علینا یا رب، اور اللہم یسر لنا امورنا، اے اللہ میرے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے، اللہم یسر لنا امورنا، اللہم یسر لنا امورنا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ کوئی چیز بھی آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے سنگلاش زمینوں کو بھی نرم اور ہموار کر دے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو ہونا ہے اس کے حکم سے ہونا ہے، جو وقت مقرر ہے اس پہ ہونا ہے۔ ہم جلد باز ہیں نا، اللہ نے کہا انسان جلد باز ہے اور جھگڑالو ہے، خام خواہ دوسروں کو ناراض کر لیتا ہے، خام خواہ ہر بات کو برے طریقے سے لیتا ہے، اچھی طرح سے نہیں لیتا، جبکہ ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، اچھا سوچ کے بولنا چاہیے، اور اچھا مشورہ دینا چاہیے، اور کسی کا راز اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور رشتہ داریوں کو اور دوستیوں کو اور نیبرز کو اور ملنے والوں کو، سب رشتوں کو سنبھالنا چاہیے، ہر رشتے کو سنبھالنا چاہیے، ہر رشتہ بڑا قیمتی ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ بنانے میں سالوں لگتے ہیں اور ٹوٹنے میں، جب ایک ایسے شیشے کے گلاس میں ایک ایسے آ جاتا ہے نا بال برابر ایسے نشان کہ یہ یہاں سے کریک ہو گیا، تو وہ پھر وہ دور نہیں ہوتی، وہ ادھر رہتی ہے ہمیشہ۔ اس لیے ناپ کے، تول کے بولیں، سمجھ کے سوچ کے بولیں،
دس از دی بیسٹ. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ اپنے لیے پڑھیں. اور ایک میں آپ کو آج قرآن کریم کی آیت دیتی ہوں سورہ الانفال میں، آپ نے گوگل کر لینا ہے. 2 دوں گی. ایک تو ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، اس نے مدد دی مجھے اپنے زور کی اور تمام مومنوں کے زور کی. اللہ نے مدد دی. اس کو آپ پڑھیں. یہ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، آسانیاں لینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت اچھی یہ آیت ہے. اور ایک استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ بھی سورہ الانفال میں ہے. جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری پکار پر اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جنگی جو قطاروں میں آئیں گے تیری مدد کے لیے. اس سے زیادہ مدد والی آیت مجھے نظر نہیں آئی. اس سے زیادہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ پڑھیں تو آپ کے بہت زیادہ کام ہوں گے. اور اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 14 دفعہ بھی پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، اور چلتے پھرتے بیٹھے اٹھے، تو آپ کو کوئی پریشانی، کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری پکار پر، یعنی آ گیا اللہ ہماری بات سننے، اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جنگی جو قطاروں میں آئیں گے. خدا کی قسم کہ وہ آتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ وہ آتے ہیں. یہ میری استاد نے مجھے بتایا تھا آپا جی. میں نے ان سے قرآن پاک تو نہیں پڑھا تھا. قرآن پاک پڑھانے کے لیے تو میرے بہت اچھے استاد تھے، حافظ نظر اور حافظ سلام الدین، جنہوں نے قاری بہت بہترین اور بہت علم والے، جنہوں نے ہمیں آج تک جو باتیں بتائی ہیں وہ بچپن سے. اس وقت میرا خیال ہے ہم لوگ کلاس 2 میں ہوں گے یا 3 میں ہوں گے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، کیونکہ میرے فادر نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے تمام بچوں کو قرآن پاک پڑھوایا تھا، اور بڑے عقل والا علم والوں سے اور مطلب کے ساتھ. وہ چیزیں آج تک ہمارے ادھر برین میں کھدی ہوئی ہیں، کبھی نہیں بھول سکتے. اور حافظ نظر ہمارے جو پڑھانے آتے تھے ٹیچر، ان کے استاد تھے، اور وہ مہینے میں 4-5 دفعہ وزٹ کرتے، ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے آتے تھے. 2.5 سپارے تو انہوں نے ہمیں زبانی حفظ کروائے تھے اس وقت. اور جو وظائف انہوں نے دیے تھے وہ ہماری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے. ہمیں کبھی کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اور پھر حافظ نظر نے ہی ہمیں قاری احمد دین کے پاس بھیجا تھا جب ہمارے جاننے والوں میں ایک بچی کے کپڑے کٹنے شروع ہو گئے تھے جادو سے. ہم نے تو نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی سوچا تھا، لیکن اس بچی نے مجھے کہا کہ یہ میرے کپڑے اس طرح کٹنے لگ گئے ہیں، پہلے اوپر براؤن سا داغ لگتا ہے اور اس کے بعد وہ سوراخ ہو جاتا ہے. پھر میں نہاتی ہوں روتے ہوئے، پھر کپڑے بدلتی ہوں، پڑھ کے پہنتی ہوں، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ کٹ جاتا ہے، پھر اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ حافظ نظر صاحب کو کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں کوئی پیر بزرگ کسی کے پاس جانا، کسی کو ایسے سننا، یہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کبھی محسوس ہوئی. الحمدللہ ہمارے گھر میں، ہمارے ننیال ددیال میں اتنا کہ دین ہے جتنا کہ الحمدللہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے. ہمیں وہ سب کچھ بچپن سے پتہ ہے، کیا پڑھو کیا کرو کیا کرو. تو انہوں نے ہمیں قاری احمد دین کا پتہ دیا کہ وہ اس طرح لاہور میں ہے، اور وہ جہاں پہ بڑے تنگ بازار ہے نا ادھر، تو آپ وہاں ان کا مدرسہ ہے، وہاں جائیں. تو پھر ہم لوگ اپنی گاڑی تو نہیں لے کے وہاں جا سکتے تھے، پھر ایک ٹیکسی منگائی، وہاں گئے اور ہم لائن میں لگ کے کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے بعد گرمی پسینہ بے شمار ہماری باری آئی. تو میں نے آگے ذرا ہمت ہو کے کر کے کہا کہ قاری صاحب حافظ نظر صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا تو اس وقت سے کیوں کھڑی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو میرے کلیگ ہیں، ہم اکٹھے رہے ہیں.
اور انہوں نے پھر کہا اس کمرے میں جا کے بیٹھیں، تو میرا میاں اور میں اور میرے وہ جو ہمارے عزیزوں کی کوئی بچی تھی، ان کو اس کے لیے اسپیشل ہم لوگ وہاں گئے تھے، تو وہ ہمیں وہاں لے گئے۔ انہوں نے پھر کہا کپڑے کی طرح جو میں نے جھاڑنے، تو ہمارے فرشتوں کو کیا پتہ کپڑے بھی جھاڑنے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو پھر دوبارہ گئے، پہنے ہوئے کپڑے وہ اپنے لے کے آئی، اور پھر قاری صاحب نے جھاڑے، تو اس میں سے اس کے گھر کی گڑیا نکلی، اس کے اوپر کیل لگے ہوئے، کانٹے لگے ہوئے، اس کے اوپر تیزاب ڈلا ہوا، اس کے اوپر سوئیاں لگی ہوئیں، اور اس کے گھر کی چیزیں نکلیں، اس کے کپڑے جب جھاڑے تو حیرت کی بات ہے، اور الگ ہمارے سامنے بیٹھ کے، کیونکہ ہمیں تب تک کبھی زندگی میں سنا نہیں تھا، ہمیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا، تو ہمارے لیے بالکل یہ نیا نہ ہونی بات تھی، تو لیکن ماشاءاللہ ایسے وہ سب کچھ نکلا، اور اگلے دن اس بچی کے لیے وہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا دوبارہ، ٹھیک۔ تو پھر میں نے اپنے میاں سے کہا ہم بھی ذرا جا کے دیکھتے ہیں، تو جب ہم نے جا کے دکھایا تو آپ یقین کریں، انہیں ہمارے کپڑے جھاڑے تو اس میں سے گرے، دھاگوں پہ باندھی ہوئی الفیاں لگی ہوئی، اور جناب اس میں مٹی، اور اس میں وہ جو کانٹے نہیں ہوتے، کیا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو سے کہتے ہیں، پتہ نہیں انگلش میں اردو میں کیا کہتے ہیں، جس کے کانٹے کانٹے ایسے کر کے چلتی ہے، وہ ہمارے کپڑوں میں سے نکلے، اور ہم ابھی موٹر وے پہ چڑھے ہیں، اور ہمارے کام جو نہیں ہو پا رہے تھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، نہ کسی سے وہ کچھ لیتے تھے نہ دیتے تھے، نہ وہ زیادہ گپے مارتے تھے، نہ وہ جھوٹ بولتے تھے، نہ وہ زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ لیکن ایک ملاقات کے بعد انہوں نے کہا آئندہ میرے ادھر نہیں آنا، میرے گھر آنا ہے، کیونکہ آپ حافظ نظر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ ہمارے سمجھے ہماری فیملی میں شامل ہو گئی۔ تو پھر ہم ان کے گھر ہی جاتے تھے جب کوئی بھی مسئلہ ہو۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا بیٹا اور بیگم جو ہیں لاہور میں، وہ میں ان کسی کو کہہ دوں کہ جائیں تو وہ ان کو آنے دیتے ہیں اپنے مدرسے میں یا گھر میں۔ ابھی میرے بیٹے کے ایک ساتھ والے پائلٹ کو ایک مسئلہ ہوا تھا، تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے کلام میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور پھر آپا جی، یہ آپا جی نے مجھے دی تھی، کہ میں نے کہا تھا کہ آپا جی حارث صاحب اکیڈمی میں ہے نا، رسال پور اکیڈمی میں، تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے مجھے، جب میں جاتی ہوں تو مجھے اپنی تصویر دکھاتا ہے، یہ دیکھو یہاں لوگ بی پی ٹی فلائر ہیں جو یہاں چڑھ رہے ہیں، یہ سارے، تو یہ اس رجسٹر میں میرا نام آنا چاہیے جس میں بی پی ٹی فلائر اور میرا کوئی ریکارڈ نہ توڑ سکے مما۔ تو انہوں نے مجھے یہ 2 سبق دیے تھے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس کی بس ایک ہی بیٹی ہے، بیٹی کے بچے ہیں، لیکن وہ بھی دنیا سے جا چکی۔ ہمیں یہ استاد ہیں جنہوں نے ہمیں سبق دیے ہیں، جو میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ نگینے ہیں، اگر آپ ان کو جمع کر لیں۔ سورہ الانفال کی آیتیں ہیں دونوں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جتنا مرضی پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے نہیں لکھے، یہ وحی ہوئے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں، میرے نبی نے یہ پڑھی ہیں چیزیں، اور ان کے بزرگان دین نے پڑھی ہیں۔ میں اپنا قد نہیں بڑھانا چاہتی، اس سے مجھے لگتا ہے میرا قد چھوٹا ہو جائے گا جھوٹ بولنے سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں، اور آپ کو میرے بیٹے کا ماشاءاللہ ریکارڈ ابھی تک کسی نے نہیں توڑا ایئر فورس میں، F-16 یا JF-17 تھنڈر پہ بھی وہ ٹرافی ہولڈر ہے، اب اپنی ایئر لائن میں بھی ماشاءاللہ 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 لا قوت الا باللہ ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اس پڑھائی کی وجہ سے ہے، اور کوئی بات نہیں۔ اور میں نے آپ کو سمجھیں کہ یہ ایک انمول موتی ہیں جو دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں بس میں یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، بچوں کے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بس، اور کچھ بھی نہیں مجھے چاہیے کسی سے۔ اللہ جو دیتا ہے وہ ہر بندے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ اللہ آپ سب پہ اپنا خاص فضل کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کی مشکلوں کو آسان کرے، میری مشکلوں کو بھی آسان کرے۔ میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔